اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ خیریت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ جی ناظرین، میں آج ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی خاص دعا اور ماہ رمضان کے دوسرے بابرکت جمعہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس کو کرنا ہے، نہایت چھوٹا سا عمل ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ رحمتوں برکتوں والا شروع ہو چکا ہے اور چند دن اس کے باقی ہیں۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر جو آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 وہ ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اور 2 وہ ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کرو۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، تم اپنے رب کے حضور اچھے بن سکتے ہو۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہاری خلاصی نہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ جنت کی طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کا جو دوسرا عشرہ ہے اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور ایک اور وظیفہ جو جمعۃ المبارک دوسرے عشرے کے اندر جو جمعہ ہے اس میں آپ نے کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ نہایت چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، اور اس کو آپ نے جمعۃ المبارک سے پہلے آپ نے ادا کر لینا ہے۔ کوشش کیجئے کہ نماز فجر کے بعد اس کو ادا کر لیجئے کہ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پڑھ کر، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ کی جو پریشانی ہے دور ہو جائے گی۔ خاص طور پر رزق میں اضافے کے لیے یہ جو وظیفہ ہے بہت کارآمد ہے اور آزمودہ عمل ہے، اور یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جو دعا آپ کے دل میں ہے اس حاجت کو اللہ کے حضور رکھ کر اس ذکر کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جتنا آپ کی دعا کے اندر خلوص ہوگا، جتنا ارادہ آپ کا پکا ہوگا، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے آنسوں کو بہا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس خاص عمل کی برکت سے آپ کی دعا اللہ کے حضور منظور و مقبول ہوگی، اور انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ جو حاجت آپ نے دعا کے اندر رکھی ہے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں ڈھیر سارا اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کا ہم سب کو صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔